عزیز طلباء و طلبات اور عزیز ناظرین، آداب۔ آج جس معروف شخصیت کے فن کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کرائی جائے گی، ان کا اردو فکشن کی دنیا میں ایک اہم مقام ہے، جنہوں نے 20ویں صدی سے لکھنا شروع کیا اور جن کی قلم نے 21ویں صدی تک مسلسل وہ لکھتی رہی۔ اردو فکشن کی دنیا میں چند ہی ایسے خوش نصیب مصنفین ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی حیات میں ہی وہ اعلیٰ مقام حاصل کیا جس کے وہ مستحق تھے۔ قرۃ العین حیدر انہی شخصیات میں شمار ہوتی ہے جو دو ممالک میں جنہوں نے زندگی بسر کی، یعنی آزادی سے قبل کا ہندوستان اور آزادی کے بعد یعنی کہ دو ملکوں میں تقسیم ہو گیا، بھارت اور پاکستان، یعنی کہ انہوں نے پاکستان میں بھی زندگی بسر کی۔ ویسے تو ان کے متعلق بر صغیر ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے باہر ممالک غیر میں بھی ان کو وہ مقام حاصل ہے جو بر صغیر میں بولی اور پڑھی جانے والی دیگر زبانوں کے مصنفین کی قسمت میں کم ہی آیا ہے۔ ان کو چونکہ ادیبوں کا ساتھ انہوں نے بچپن سے ہی گزارا تھا، یعنی کہ بچپن سے ہی ادیبوں کے ساتھ رہی، بہت سارے ایسے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ معاشرے میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اس کا اثر ان کی قلم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی ان کی تحریروں میں ہمیں بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی پیدائش یعنی قرۃ العین حیدر کی پیدائش 20 جنوری 1926 کو علی گڑھ میں ہوئی۔ چونکہ ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک الگ ہی مقام ہے، جو ایک یعنی کہ یہاں پر ادبی سرگرمیاں بڑے زور شور سے جو انجام تک پہنچتی ہیں۔ ان کے والد یعنی کہ جو ایک اردو کے بڑے افسانہ نگار تھے، سجاد حیدر یلدرم، وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور مصنف، یعنی کہ وہ درس و تدریس کا بھی کام کرتے تھے، یعنی کہ ایک رائٹر تھے۔ قرۃ العین حیدر ان کا جو بچپن ہے وہ انڈمان نکوبار جو جزیرہ ہے اس میں ایک جگہ ہے پورٹ بلیئر، اس میں گزرا، یعنی کہ ان کے والد صاحب یہاں انڈمان نکوبار میں کمشنر کے عہدے پر فائز تھے، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے یعنی کہ گھر سے باہر رہ کر دہرادون میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں یہ لکھنؤ میں آ گئے، یعنی کہ لکھنؤ بھی ایک جس کو نوابین کے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کئی بڑے علمی ادارے وہاں پر موجود تھے۔ تو لکھنؤ سے انہوں نے انگریزی سبجیکٹ میں ایم اے کیا، اور چونکہ انہوں نے 6 سال کی عمر سے ان کی جو پہلی کہانی ہے وہ 6 برس کی عمر میں انہوں نے لکھی، اور اس وقت ایک لاہور سے، چونکہ یہ آزادی سے قبل کا واقعہ ہے، اس وقت انہوں نے ان کی جو کہانی ہے وہاں جو مطلب غلام ہندوستان میں لاہور میں ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام تھا پھول، اس میں شائع ہوئی۔ آزادی سے قبل لاہور سے یہ اخبار نکلتا تھا، اور اس کے 5 سال بعد یعنی کہ جب ان کی یہ کہانی شائع ہوئی، اس کے 5 سال بعد ان کی کہانی اردو کے ایک رسالے، جو ایک معروف رسالہ تھا، بہت اردو دنیا میں وہ الگ ایک بہت اہم مقام اس رسالے کا تھا، اس کا نام تھا ہمایوں، اس میں بھی شائع ہوئی۔ اردو کے مشہور کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب قرۃ العین حیدر
یعنی کہ ان کو عینی آپا بھی کہا جاتا ہے، ان کا جو اردو دنیا میں اس نام سے بھی بہت مشہور ہے. تو انہوں نے لکھنا مطلب بالکل شروع کیا تھا لکھنا، یعنی کہ آغاز ان کی مصنفین زندگی کا ہو رہا ہے. تو اس وقت چونکہ یہ ادب کی دنیا میں نئی تھی، اس وقت کے ایک معروف افسانہ نگار جن کا نام احمد ندیم قاسمی تھا، انہوں نے 1946 میں نقوش لطیف کے عنوان سے ایک ان خواتین کے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع کیا جو مطلب جنہوں نے تازہ لکھنا شروع کیا تھا. قاسمی نے ان مصنفاؤں سے ان کے فن کے متعلق کچھ سوالات بھی کیے، یعنی کہ ان کا ہلکا پھلکا سا ایک انٹرویو بھی انہوں نے لیا. اور چونکہ اسی کے متعلق جب انہوں نے قاسمی صاحب نے ان کے فن کے بارے میں ان سے کچھ جاننا چاہا تو قرۃ العین حیدر نے کیا کہا اس کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا کہ قرۃ العین حیدر میرے نزدیک ادب برائے زندگی یعنی ترقی پسند تحریک کو کسی حد تک انہوں نے فالو کیا، اور ادب برائے زندگی کا نظریہ بہتر ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ ادب محض پروپیگنڈا بن جائے. یہ قرۃ العین حیدر کہہ رہی ہے، یعنی کہ بقول قرۃ العین حیدر، یعنی کہ اس بات سے ان کے اس انٹرویو، ان کے اس کال سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ادب برائے زندگی کے حامل تو ہے، لیکن اس کے بالکل ایک مکمل طور پر اس کی پیروی نہیں کرتی ہیں. قرۃ العین حیدر کی جو تحریریں ہے ان میں ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے دیگر ملکوں میں ان کو بر صغیر سے باہر بھی احترام سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی زبان بے حد خوبصورت ہے اور ان کا تاریخ کا مطالعہ یعنی کہ ہسٹری کا جو اسٹڈی ہے، ان کی مطالعہ ہے تاریخ کا، وہ نہایت وسیع ہے، یعنی کہ بہت عمدہ ہے. انہوں نے بہت اس پر محنت صرف کی ہے. اسی بنا پر ان کو متعدد یعنی کہ ان کے جو تحریریں، ان کی جو تخلیقات ہے، ان کی زبان صاف ستھری ہے اور عام قاری تک کو اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرۃ العین حیدر نے ادنا طبقے، متوسط طبقے کو لے کر کے کوئی مطلب ایسے عنوانات ان سے متعلق نہیں ہیں. ان کے متعلق یعنی قرۃ العین حیدر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اعلیٰ طبقات کو موضوع بنایا. کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے ہمیشہ بچپن سے لے کر کے اور آگے کا اپنا جو پوری زندگی ہے وہ ایک اعلیٰ طبقات کے بیچ گزاری تھی. اس لیے یہ ادنا اور متوسط طبقے سے کے رسم و رواج، ان کے رہن سہن، ان کے لباس یا ان کے دیگر جو ان کے معلومات ہیں ان سے یہ ناواقف تھی. تو اسے کہتے ہیں کہ اس کے معاشرے کا اثر ہونا وہ ان پر لازم تھا. ان کی زبان کو، ان کے تخلیقات، ان کے موضوعات اور ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے جب ان کی تخلیقات بر صغیر سے باہر اور یعنی کہ امریکہ اور یورپ یا رشیا تک یعنی بہت سے ممالک غیر میں ان کا ترجمہ ہوا اور ترجمے کے ذریعے لوگوں نے ان کو پڑھا، ان موضوعات پر انہوں نے وہ سوچنے پر مجبور ہوئے، اور تو ہندوستان کی حکومت نے ان کو متعدد یعنی کہ بہت سارے انعامات سے بھی نوازا. اور ان انعامات میں یعنی کہ اسی کی بنا پر سب سے پہلے شروعات چونکہ علی گڑھ میں ان کی ولادت ہوتی ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ان کو 2 سال کے لیے یعنی کہ 1982 سے 1984 تک بطور مہمان پروفیسر ان کو مدعو کیا، یعنی کہ پروفیسر کے لیے ان کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے ان کو 2 سال وہاں علی گڑھ میں گزارنے پڑے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری ادب میں بھی بہت ساری ایسی تخلیقات سامنے آتی ہے کہ یہ ادب کی دنیا میں
انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. بہت سارے ایک سے بڑھ کر ایک تخلیقات ان کی منظر عام پر آتی گئی. اور چونکہ ان کے جو آس پاس کا جو ماحول تھا وہ ایسا ماحول تھا کہ اس میں ان کو ہر طرح کے جو سہولیات ہے وہ دستیاب ہوتی گئی. انہی بنا پر مطلب ان کی جیسے ان کی تخلیقات منظر عام پر آتی ہے تو ہندوستان کا ایک اعلیٰ انعام ہے. یعنی کہ اس کی فہرست تو کافی طویل ہے، لیکن ان میں سے 1967 میں ان کو ساہتیہ اکیڈمی کا جو ان کو افسانوی مجموعہ جو ہے جس کا نام پت جھڑ ہے، اور اس کے لیے ان کو ساہتیہ اکیڈمی کا انعام دیا گیا پت جھڑ کی آواز کے لیے، اور اس ایوارڈ سے ان کو سرفراز کیا گیا. 1964 میں ان کو ترجمہ، کیونکہ یہ اردو زبان مصنفہ اردو زبان کی ہے، MA انگریزی میں کیا ہے، تو یعنی کہ انگریزی سے اردو یا ہندی میں ان کو ترجمہ کرنے میں کوئی دشواری ان کے سامنے نہیں آئی. تو انہوں نے ترجمے بھی کیے، متعدد ترجمے کیے، اور اس کے لیے ان کو ترجموں پر سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ اس کو یہ ایوارڈ ان کو دیا گیا. اور 1984 میں ان کو پدم شری، بھارت سرکار ہندوستانی حکومت نے ان کو 1984 میں پدم شری اور غالب ایوارڈ سے نوازا. 1990 میں ان کو ہندوستان کا سب سے اہم سمجھا، یعنی کہ لٹریچر یا ادب کی دنیا کا سب سے جو اہم انعام ہے وہ سمجھا جاتا ہے، جس کو گیان پیٹھ ایوارڈ کہتے ہیں، وہ ان کو ہندوستانی حکومت نے دیا. اور جبکہ ان سے قبل صرف 3 جو اردو کے معروف جو ادبا ہے ان کو دیا گیا ہے، جن میں فراق گورکھپوری، سردار جعفری اور شہریار شامل تھے. قرۃ العین حیدر کا پہلا جو ناول ہے وہ ہے، ان کا نام ہے، ان کے اس کا عنوان ہے میرے بھی صنم خانے، جو 1948 میں شائع ہوا. اور اس کے علاوہ ان کے کئی ناول اور بھی ہے، لیکن ان کی زیادہ جو شہرت ہوتی ہے، یعنی کہ ادب کی دنیا میں ان کی زیادہ جو شہرت نکھر کر سامنے آتی ہے وہ آتی ہے آگ کا دریا. ایک ناول ہے جو بہت ضخیم ہے. اس ناول کے لیے جب یہ ناول منظر عام پر آیا تو اس کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی، چونکہ اس ناول میں انہوں نے ہندوستان کی تاریخ 2500 سالہ جو تاریخ ہے اس کو انہوں نے سمو دیا ہے. اور اس ناول میں یہ اردو کا ایسا ناول ہے جس میں شعور کی رو کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس ناول کے مقبولیت، اس کی شہرت نے ان کی دوسری تخلیقات کو ابھرنے نہیں دینے کہ آگ کا دریا اتنا مشہور ہوا کہ دوسری تخلیقات کی طرف جو قارئین ہیں ان کا ذہن کم گیا، یعنی کہ ان آگ کے دریا کے نام سے یہ شہرت یافتہ ہو گئی. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے اور بھی ناول لکھے ہیں، لیکن ان کی زیادہ شہرت جیسے میں نے ابھی ذکر کیا آگ کا دریا، اور اس کے جو مقبولیت ہے یا اس کی شہرت ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ہندوستانی تاریخ، ہندوستان کے رسم و رواج یا اتنا طویل عہد بعہد انہوں نے اس کو لیا ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کی دیگر تصانیف میں جو میرے بھی صنم خانے 1948 میں یہ شائع ہوتا ہے. دوسرا ان کا ناول جو ہے وہ ہے سفینہ غم دل، اور یہ 1952 میں منظر عام پر ہے، یعنی کہ شائع ہوتا ہے. آگ کا دریا جس کا بھی ذکر کیا 1959 میں، یعنی کہ 1959 میں یہ منظر عام پر آتا ہے. آخر شب کے ہم سفر، یہ ناول 1979 میں، یعنی کہ 1979 میں یہ شائع ہوتا ہے. گردش رنگ چمن 1988 میں یہ شائع ہوتا ہے. اور چاندنی بیگم 1990 میں 1990 میں یہ ناول ان کا شائع ہوتا ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ ناول کے علاوہ ان کے ناولٹ بھی ہیں. جو ناولٹ انہوں نے لکھے ہیں ان میں جو پہلا جس کے متعلق آج گفتگو کی جائے گی سیتا ہرن ہے، جو 1964 میں شائع ہوتا ہے. اور چائے کے باغ 1965 میں،
اور دلربا 1969 یعنی کہ 1969 میں، اور ان کا آخری ناول ہے اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجیو، یہ 1976 میں منظر عام پر آتا ہے۔ افسانوی مجموعوں کا ان کا ذکر کیا جائے تو ان کے افسانوی مجموعوں میں ستاروں سے آگے، یہ 1947 یعنی کہ 1947 میں، اور شیشے کے گھر 1954 میں، یہ افسانوی مجموعے ہیں ان کے۔ اور ان کا جو ایک جو ہے پتجھڑ کی آواز، یہ 1967 میں منظر عام پر آتا ہے، اور روشنی کی مینار 1982 میں، جگنوؤں کی دنیا 1990 میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے یعنی کہ ترجمے بھی کیے، رپورتاج بھی لکھے ہیں۔ قرۃ العین حیدر ایک ایسی معروف فکشن نگار ہے جنہوں نے اردو ادب کی دنیا میں ایسا ایک یہ لفظ استعمال کریں گے کہ تہلکہ مچا دیا کہ ان کو ہندوستان یا بر صغیر ہی نہیں بلکہ بر صغیر سے باہر بلا کر بھی ان کو انعامات دیے گئے۔ اور چونکہ یہ ان کی زبان بہت صاف ستھری اور ایک ایسی ان کی زبان ہے جو کہ دوسرے یعنی کہ قارئین کو، مصنفین کو اس کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، تو ان کے متعلق کئی ناقدین نے یعنی کہ اردو ادب کے کئی اہم ناقدین نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے، ہندوستان کی ہی نہیں یعنی کہ دنیا میں جہاں جہاں یعنی کہ مختلف جامعات یعنی کہ یونیورسٹیز میں جن یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہے، وہاں پر بطور نصاب اگر فکشن نگار پڑھا جاتا تو قرۃ العین حیدر کو وہاں پہ شمار کیا گیا ہے۔ اور چونکہ آج جس ناول پہ ان کا گفتگو کی جائے گی، یہ ایک ایسا ناول ہے جو ہندوستان کی تقسیم یعنی کہ تقسیم ہند کے بعد جو افراتفری پھیلی، مہاجرین ادھر سے ادھر یعنی کہ پاکستان کا قیام عمل میں آنے کے بعد میں جب ادھر سے کچھ افراد ہندوستان آتے ہیں اور ہندوستان کے کچھ افراد پاکستان چلے جاتے ہیں، لیکن اس موضوع پر بہت سارے افسانے ناول بھی لکھے گئے، لیکن اس کا موضوع کچھ ہٹ کر ہے۔ یعنی یہاں یہ پاکستان کے ہی ایک سندھ جو صوبہ ہے، اس کی رہنے والی ایک لڑکی ہے جو متوسط ایک طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور چونکہ وہاں آبائی جو وطن ہے ان کا سندھ ہے، اس کے والد صاحب یعنی کہ اس ناول کی جو مرکزی کردار ہے یعنی کہ سیتا میر چندانی، اس ناول کی جو اہم مرکزی کردار ہے، اس کا یہ نام ہے کہ سیتا میر چندانی۔ یہ اس کے والد صاحب ایک ڈاکٹر کا پیشہ ہے، اور انہوں نے چونکہ سندھ سے یہ ہجرت کر کے کراچی میں آتے ہیں، اور کراچی میں چونکہ انہوں نے 18 کمروں کا ایک بہت بڑا انہوں نے مکان بنایا، اور چونکہ ان کی زندگی یعنی کہ والد صاحب یہاں پریکٹس کرتے تھے ڈاکٹری کی، تو یہاں جب افراتفری پھیلی، ایک دوسرے ملک میں آنا جانا ہوا، یعنی کہ یہ آزادی تھی کہ جو رہنا چاہے یہاں رہ سکتا ہے، جو جانا چاہے یعنی کہ بھارت اور پاکستان دونوں میں وہ جا سکتا ہے۔ تو چونکہ اس کے سیتا میر چندانی کے والدین کسی طرح مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے دہلی آ جاتے ہیں، اور چونکہ دہلی میں ان کو بمشکل دہلی کے کرول باغ میں ان کو ایک چھوٹے سے تنگ مکان میں رہنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں۔ دیکھیے جہاں ان کا 18 کمروں کا ایک مکان، کوٹھی نما مکان کراچی میں وہ چھوڑ کر آتے ہیں، اور چونکہ وہاں ایک رسوخ دار ان کا جو خاندان تھا اس میں شمار ہوتا تھا، لیکن اس افراتفری میں آنے جانے میں یا اس میں سمجھ لیجئے کہ بہت سارے انسانیت کا قتل بھی ہوا، تو لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، تو اس میں ان کو یہ مجبور ہو گئے کرول باغ کے تنگ مکان میں، چھوٹے سے مکان میں رہنے میں۔ ان کی جو والدہ ہے چونکہ وہ سندھ کا جو صوبہ ہے، اور اس صوبے میں جو سندھی کڑھائی ہے ساڑیوں پہ، اس کو کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہے، اور یہ بھی ایک حکومت یعنی کہ سرکاری ملازمت
سیتا میر چندانی کو مل جاتی ہے، اور چونکہ کسی طرح بس گزر بسر چل رہا ہے، لیکن سیتا میر چندانی اپنی تعلیم کو مسلسل جاری رکھتی ہیں، اور یہ حکومت کے وظیفے پہ یہ امریکہ پڑھنے چلی جاتی ہے۔ چونکہ جب امریکہ جاتی ہے تو وہاں یعنی کہ امریکہ میں ان کو ایک ہندوستان یعنی کہ بر صغیر کے مقابلے میں وہاں خواتین کی زیادہ آزادی، یعنی کہ وہاں کی خواتین کو کس طرح آزادی ہے اور کتنے آزاد خیال کی ہوتی ہے، تو اس کا اثر اس پر یعنی کہ سیتا میر چندانی پر ہونا بھی ضروری تھا۔ اور چونکہ اس وقت ان کی ملاقات نیو یارک میں ایک جمیل نام کے لڑکے سے ہو جاتی ہے جو وہاں پر ملازمت کرتا ہے، اور دونوں میں محبت ہوتی ہے، اور چونکہ دونوں کی بات یعنی کہ شادی تک پہنچ جاتی ہے، اور بالکل سیدھے سادے طریقے سے وہ شادی کر لیتے ہیں، اور ان کا یعنی کہ جمیل اور سیتا میر چندانی کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے مذاہب کا دونوں احترام کرتے ہیں، لیکن چونکہ دونوں کا تعلق بر صغیر سے ہے، اور وہ یہاں کے رسم و رواج، یہاں کی خواتین کو کس طرح یعنی کہ ایک پردے میں یا ایک دائرے میں رہنا چاہیے، اس کا جو جمیل ہے وہ بڑا احترام کرتا ہے۔ اور چونکہ سیتا وہاں کے جو ماحول ہے امریکہ کے کلچر میں پوری طرح رچ بس گئی ہے، اور وہ آزادانہ خیال کے طور پر کسی سے بات کرنا اور دوسرے کے پاس میں جانا یا اس کے ساتھ میں رات گزارنے میں بھی اسے کوئی گریز نہیں ہوتی، لیکن یہ بات جمیل کو بالکل ناگوارا تھی، یعنی کہ پسند نہیں تھی، اور وہ ان دونوں میں من مٹاؤ ہوتا ہے۔ اور تو اور یہاں تک کہ جب ان کا بیٹے کا نام رکھنے کے بعد جمیل سیتا کو یہاں تک اس کا احترام کرتا ہے، یعنی کہ اس کے خیالات کا احترام کرتا ہے کہ بچے کا نام رکھنے کی اگر بات آتی ہے تو وہ اس بچے کا نام راہل رکھتے ہیں، جو مہاتما بدھ کے بیٹے کا نام تھا راہل۔ تو یہاں بھی ان میں دونوں میں اتفاق ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں راضی ہو جاتے ہیں نام رکھنے پہ بھی، لیکن جب بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جمیل کو یہ بات ناگوارا گزرتی ہے، اور وہ اس کو مطلب گھر سے نکال دیتا ہے۔ لیکن یہ اس بات کا ذرا بھی ملال نہیں کرتی، تو ایک دوسرے شخص کے ساتھ میں جس کا تعلق بھی یو پی سے ہے اور اس کا نام عرفان ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ چونکہ عرفان بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور عرفان کے ساتھ میں یہ بیوی کی طرح رہتی ہے۔ ان کے عرفان یو پی سے ہجرت کر کے پاکستان جاتے ہیں، اور پاکستان سے وہ بھی وہاں امریکہ میں ملازمت کی غرض سے جاتا ہے، وہیں ملاقات ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو مطلب اس پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ عرفان کا تعلق جس طبقے سے ہے، یعنی کہ جیسے مسلم سماج میں خواتین کو پردے کا احترام کرنا چاہیے، تو چونکہ وہ ممالک غیر میں ہے، ہندوستان سے باہر ہے، ان سب کو لے کر کے وہ اعتراض کرتا ہے، اور ان میں آپس میں بھی من مٹاؤ ہو جاتا ہے۔ اسی درمیان اس کی ملاقات یعنی کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو سری لنکا میں آنا پڑتا ہے، اور سری لنکا میں ایک وینسنٹ جو مارش ہے اس سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ میں بھی انہیں رہنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ سیتا، یہ دیکھیے موضوع سے کیا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ جو یہ سیتا ہے اس کو کسی کے ساتھ رہنے میں بھی، یعنی کہ اس کو ہر ایک کوئی ہرنا چاہتا ہے۔ سیتا ہرن جیسے موضوع رکھا کا نام ہے کہ اس کو صرف ایک خاتون کے طور پر یعنی کہ صرف اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جمیل نے طلاق اس لیے اس کو بعد میں طلاق اس لیے دے دیتا ہے کہ وہ اس کو اس کے جو چال چلن ہے، اس کا جو چریتر ہے، اس کا جو کریکٹر ہے، اس پر وہ پابندیاں لگانا چاہتا ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں رہیے، میرے ساتھ رہنا تو یہ پابندیاں آپ کو برتنی ہوگی، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتا ہے۔ عرفان
کہ جو ساتھ جب آتی ہے تو اس سے گزارش کرتی ہے کہ مجھے میرا بیٹا راہل دلوا دیجیے، اور جب یہ عرفان کے ساتھ ہوتی ہے تو عرفان تبھی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ دہلی آ جاتی ہے۔ دہلی میں ان کی ملاقات برجیش کمار چودھری سے ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی یہ رہنے لگتی ہے یہاں، اور برجیش کمار سے جب کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو پاکستان میں یعنی کراچی میں ایک کانفرنس میں جانا ہوتا ہے، تو عرفان سے وہاں ملاقات ہونے کے بعد بھی عرفان ان کو ایک دم یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دکھی ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، تو دونوں میں نزدیکیاں ہوتی ہے اور دونوں نیو یارک میں جاتے ہیں۔ نیو یارک میں یعنی کہ ان کو جب وہاں عرفان کو ایک ملازمت مل جاتی ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں اس کو ایک اچھی ملازمت مل جاتی ہے، تو وہاں سیتا سوچتی ہے کہ میں اب اس سے، چونکہ اسی درمیان جمیل اس کو ایک طلاق نامہ ایک اس کے کاغذات بھیج دیتا ہے، اور وہ اس سے اس کو دیکھ کر کے یہ خوشی مناتی ہے کہ اب مجھے عرفان سے میں شادی کر سکتی ہوں، یعنی کہ میں آزاد ہوں۔ لیکن جیسے ہی یہ وہ سوچتی رہتی ہے، ان کے والد کا انتقال ہونے کے باوجود یہ دہلی میں آ جاتی ہے، اور عرفان زیادہ عرصے تک ان کا انتظار نہ کر کے ایک اسپینش لڑکی سے وہ کے ساتھ میں رہنے لگتا ہے، یعنی کہ اس کو شادی کر کے اور وہ کراچی میں لے آتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سیتا کے ذہن میں مسلسل چلتی رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیتا یہ سوچتی ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان یعنی کہ کراچی سے ہم دہلی آئے، آج عرفان سے شادی کرنے کے بعد میں پھر پاکستان کراچی جاؤں گی، جو ہمارا اپنا شہر تھا، اب نہیں ہے لیکن پھر ہوگا۔ تو یہاں ان باتوں میں کھوئی رہتی ہے، اور جب وہ واپس امریکہ جاتی ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ عرفان نے اسپینش لڑکی سے شادی کر کے وہ کراچی پہنچ گیا ہے۔ تو یہاں پر سیتا میر چندانی کا ایک جو سارے خواب ہے وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور اس یعنی کہ اس ناولٹ میں قرۃ العین حیدر نے اتنے دلچسپ مطلب کردار کا انتخاب کیا ہے کہ اس کو اگر ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جب تک اس کو مکمل طور پر نہیں پڑھتے تو ہمیں چین نہیں پڑتا۔ تو اس طرح سیتا جو میر چندانی ہے، اس کا ایک کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک ہندوستانی جو ایک لڑکی ہے وہ کس طرح ممالک غیر میں جانے کے بعد میں کیسے اپنے آپ میں تبدیلی کرتی ہے، اور وہ ممالک غیر کی خواتین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح ایک بے راہ روی کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ تو اس ناولٹ میں ان کرداروں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر اختتام تک پہنچتا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔